بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی شخصیت پر صحبت اور خوراک کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے گیلی مٹی کو کسی سانچے میں ڈھالا جا سکتا ہے، اس کی شکل کو بدلا جا سکتا ہے، ویسے ہی انسان اپنی صحبت اور ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اچھی صحبت اور پاکیزہ خوراک انسان کو نیک اور با اخلاق بناتی ہے، جبکہ بری صحبت اور نامناسب خوراک اس کی شخصیت کو منفی طور پر متاثر کرتی ہے۔ تاریخ اور نفسیات دونوں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ انسان کا رویہ اور اس کا اخلاق اس کے ارد گرد کے لوگوں اور اس کے خوراک سے جڑے ہوتے ہیں۔ ابن خلدون اپنی ایک کتاب میں مختلف قوموں کی خوراک اور ان کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خوراک انسان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ابن خلدون صاحب لکھتے ہیں کہ عربی لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، ان میں غیرت اور سختی پیدا ہوتی ہے۔ ترک گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں تو ان میں درندگی اور طاقت آتی ہے۔ فرنگی یا انگریز سور کا گوشت کھاتے ہیں تو ان میں بے غیرتی پیدا ہوتی ہے، اور سیاہ فام بندر کا گوشت کھاتے ہیں تو ان میں رقص و سرور کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی مخصوص جانور سے مانوس ہوتا ہے وہ اسی کی طبیعت اور خصلت کو اپنا لیتا ہے، اور اگر وہ اس کا گوشت بھی کھائے تو یہ مشابہت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی خوراک کی طرف۔ آج کے دور میں ہماری خوراک کا زیادہ تر حصہ برائلر مرغی پر منحصر ہے، اس لیے ہم میں ہچکچاہٹ، بزدلی، گردن جھکانا اور کوئی کام دھندا نہ کرنا اور محض باتوں پر زور دینا، یہ بحیثیت قوم ہمارا وتیرہ بن چکا ہے، جس نے ہم سے پھرتی اور حوصلہ جیسی صفات سے محروم کر دیا ہے۔ اور یہی اصول ہماری صحبت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھے گا، علم والوں کی سنگت اختیار کرے گا، تو اس کے خیالات میں بلندی، سوچ میں پختگی اور عمل میں خوبصورتی آئے گی۔ اس کے برعکس اگر وہ برے لوگوں میں بیٹھے گا تو ان کی عادات، ان کی سوچ، ان کے اخلاق خود اس کے اندر بھی سرایت کر جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ سوچ میں وسعت ہو، کردار میں پختگی ہو اور زندگی میں کامیابی ہو، تو نیک لوگوں کے ساتھ رہو، علم والوں کی سنگت اختیار کرو، پاکیزہ اور حلال غذا کو اپناؤ۔ یہی فطرت کا اصول ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔